آج تو سرعام کہہ دیا گیا کہ جاؤ بھائی، ہم کسی آئین کو، کسی ریاست کو، کسی قانون کو نہیں مانتے۔ پرویز الہی اور یاسمین راشد عدالت کی طرف سے ضمانت ملنے کے باوجود گھر کیوں نہ پہنچ سکے؟ حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور انتخابات کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان تاحال مقبول اور مضبوط بھی ہیں، کیا اس بات کو کوئی مانے گا اور کیوں نہیں مان رہے؟ اسحاق ڈار صاحب کا ایک نیا دعویٰ ہے، جبکہ جہانگیر خان ترین نے سینچری مکمل کر لی۔ آج ان اہم نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ یاسمین راشد صاحبہ جو وزیر صحت تھیں، اس کے بعد گرفتار بھی ہوئی۔ الزام یہ تھا کہ آپ نے حملہ کروایا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر، جبکہ یاسمین راشد صاحبہ جو تھی وہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جو آفتاب اقبال نے بنائی تھی، وہ منع کر رہی تھی ایسے نہیں کریں۔ کینسر کی مریضہ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی دادی، کسی کی نانی اور بڑی خاتون ہے، اس کے باوجود گرفتار کر رکھا ہے اور عدالت نے حکم دیا جو دہشت گردی کا پرچہ ان کے اوپر ہے، اسی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کہا ہم ان کو رہائی دیتے ہیں، چونکہ جس کیس میں گرفتار ہوئی اس کیس کے اندر پولیس کوئی ثبوت ایویڈنس نہیں دے سکی اور جج کوئی اندھے نہیں تھے۔ انسداد دہشت گردی کا جج ضمانت دے رہا ہے، لیکن یاسمین راشد صاحبہ تاحال پولیس کی تحویل میں ہیں، ان کو نہیں چھوڑا گیا۔ پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، ان کی دوسری مرتبہ ضمانت ہوئی اور پھر ایک اور کیس میں پکڑ لیا گیا اور اب تک وہ گھر نہیں پہنچے۔ اس کے اوپر میں کیا الفاظ کہوں، میرا ذہن کیا کہتا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ جاؤ بھیا، ہم کسی آئین کو نہیں مانتے، یہ ریاست تو سرے سے نہیں، یہ ایک کھلواڑ ہے، یہ ملک ہی نہیں ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق، جو وہ چاہے گا وہ ویسے کرے گا۔ کوئی جج، کوئی عدالتیں، یہ عدالت ہے ہی نہیں ہے، یہ عمارت ہے، یہ جج نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے، تاہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو جب عدالتیں عمارتیں بن جائیں، جب عمارتوں کے اندر بیٹھے جج نہ لگیں، وہ انسان دکھائی دیں، تو پھر بحرین معاشرہ، بحرین حالات، اور یہاں کون کس کے اوپر رحم کھائے گا؟ تو اس سے تو لگتا ہے کہ پاکستان واقعہ ہی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں شمار ہوتا ہے، جہاں وہ قصے ہوتے ہیں، وہ کہانیاں ہوتی ہیں، وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے جو پوری دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ کینیا کی مثال دیتے تھے، بڑے گندے لوگ، پولیس رشوت لیتی ہے، فلاں چیز کرتی ہے۔ یقین جانیے اگر آپ ریسرچ کریں تو وہ کینیا والے، زمبابوے والے، ساؤتھ افریقہ کے اور بے شمار جو چھوٹی سٹیٹس ہیں، وہ لوگ ہم سے بہتر ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں۔ انصاف کی مثال دینے کے لیے کوئی قابل فخر اسلامی ملک نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی مسلمان حکمران نہیں ہے، اس کے لیے ہم غیر مسلموں کی مثال دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں فالو کرنا شروع کر دیا، ایک اس پروردگار کو نہیں مانا لیکن باقی چیزیں اڈاپٹ کر لیں اور وہ دنیا میں ترقی کر گئی۔ ہمارے ملک کے اندر یاسمین راشد صاحبہ اور پرویز الہی جو ہیں وہ کب گھر پہنچیں گے؟ آپ بھی دیکھتے جائیے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کون اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ تاحال مقبول ہے، یہ مضبوط بھی ہے، حالانکہ سینکڑوں لوگ چھوڑ چکے ہیں ان کو، لیکن کارکنان ساتھ ہیں۔ کتنی خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ لوگوں کی نیت بدل گئی ہوگی۔ ہم نے اس دن گزشتہ روز سروے کروایا گورکھ دھندا کے اوپر، باقی سرویز آپ دیکھ لیجئے، آپ مائک لیں یا لوگوں سے سرگوشی میں بات کریں، کچھ تو سامنے آ کے ببانگ دہل کہیں گے کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو چپکے سے بتائیں ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ تو یہ اگر مقبولیت عوام میں ہے تو عوام کی وجہ سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ادارے بھی جو ہیں وہ عوام ان کو عزت دیں گے تو ان کو عزت ملے گی۔ تو اس چیز کو آخر کون قبول کرے گا؟ جو عدالتوں کے فیصلے نہیں مانتے، جو کسی آئین کے اوپر عمل نہیں کرواتے، وہ کیا مانیں گے کہ عمران خان واقعی مقبول ہے؟ یہ پتہ ان کو بھی ہے، ان کا دل مانتا ہے، دماغ مانتا ہے، ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان کے کان سن رہے ہیں، لیکن جب وہ عملی کام کرتے ہیں یا زبان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اس بات سے انکاری ہوتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جس کو عوام چاہتے ہیں اس کو عوام سے دور رکھا جائے۔ اب بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو دور ہی رکھا جائے، لیکن جتنے سروے آئے، آپ انڈیپینڈنٹ سروے کروا لیجئے، آپ کسی انٹرنیشنل این جی اوز کو کہہ دیجئے وہ پاکستان میں سروے کروا لے، ہوئے بھی۔ ایکسپریس ٹریبیون جو ہے اس کا بڑا فیئر سروے ہوتا ہے، اس میں 80% سے زائد لوگ پاکستان کے
इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, इमरान खान को पसंद करते हैं। अब ये मोहब्बत नफरत में कैसे बदल सकते हैं, इस शऊर को जहालत में कैसे बदलेंगे? ये ताकत के जोर के ऊपर नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकते। जो मफादाती टोला होता है, जो मफाद प्रस्त होते हैं, हराम खाने वाले, दूसरी तरफ जिनको TADA मिलता है, वजारतें मिलती हैं, जो करप्ट होते हैं, जो जिनकी मजबूरियां और लाचारियां होती हैं, आप उन लोगों की नीयत इरादे तो बदल सकते हैं, वो भी बायस मजबूरी, वो ब्लैकमेल हो सकते हैं, लेकिन आप बंदे का क्या कसूर? उसको आप कैसे कहेंगे कि आप ये काम नहीं करो? फिर आगे चल के आपको समझ आएगी कि हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। ये बहुत अहम खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हम आईनी तौर के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे। 16 अगस्त के जो है वो असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो रही है। 16 अगस्त से एक हफ्ता पहले निगरान सेटअप बन जाएगा। दूध की रखवाली बिल्ला, जब निगरान सेटअप के लिए सेटअप बनता है, वज़ीर आज़म का जो नाम दिया जाता है, वही मुलज़िम, वही मुनसिफ, तो अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी उनके, और वज़ीर आज़म साहब तो खुद हैं, तो उनसे मिल के जो है वो निगरान सेटअप तरतीब दिया जाएगा। यही वजह थी कि उनको PTI को वापस नहीं जाने दिया गया अदालती हुक्म के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर। अब क्या वापस जाते, अब तो जेलों में हैं, उनको छोड़ा ही नहीं जा रहा। फिर एक हफ्ता पहले निगरान सेटअप तो ऐलान कर दिया जाएगा, बन भी जाएगा, मिलजुल के बनाएंगे, उसमें किसी अपोजिशन वाले को नहीं पूछेंगे। ये अपोजिशन नहीं है राजा रियाज, ये ऐसी अपोजिशन है जो इनसे बाद में हुकूमत वालों से टिकट लेगी। तो खैर ये PTI का, इमरान खान साहब का कसूर है। वो क्यों निकले थे पार्लियामेंट के अंदर से, क्यों तोड़ी थी असेंबलियां? आज तो उनको खुद रियलाइज हो गया, मगर ये फैसला ये कर चुके हैं कि निगरान सेटअप तो बनाएंगे, लेकिन वो निगरान सेटअप बड़ा लंबा चलेगा, उस वक्त तक चलेगा जब तक ये नहीं समझ आ जाती कि इमरान खान कमज़ोर हुआ या नहीं हुआ। इमरान को नाहिल करते हैं तब भी मुसीबत, माइनस करना भी जो है वो अवाम फिर भी नहीं मानेंगे, टर्न आउट बहुत कम आएगा, जेल में डालेंगे तो ये मज़ीद मजबूत होगा। अब तक जितनी हरकतें की गई उसका इम्पैक्ट क्या आया कि अवाम को समझ आ गया, ये निज़ाम नंगा और गंजा हो के अवाम के सामने आया और अवाम मज़ीद इमरान खान के साथ हो गया। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, बैरूनी दुनिया में बैठे हुए लोगों को देख लीजिए, हाँ लोग खामोश हैं, लोग डरे हैं, उनमें खौफ है, मगर उसके बावजूद इमरान खान के तो वो साथ हैं, चाहे वो खामोश हैं चाहे वो बोल रहे हैं। तो प्लान ये दिया गया है कि जो निगरान सेटअप बनेगा वो लंबा चलेगा। क्यों कि अभी IMF के मामलात भी हैं, इमरान खान भी मजबूत है, उसको भी किसी किनारे लगाना है और चीज़ें भी करनी, और हुकूमत का ये फैसला है, इंक्लूडेड बाकी जो उनके वेलविशन हैं, कि निगरान सेटअप बनाएंगे, इलेक्शन बर वक्त करवाने के लिए पहला स्टेप ले लेंगे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं अक्टूबर में हम इलेक्शन करवाएं, हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल सकती है, यहाँ क्या नहीं हो सकता, तो वहाँ पे निगरान सेटअप को अगर एक्सटेंशन दे दी गई तो फिर क्या हर्ज है उसमें? क्यों? तब तक चीफ सब चले जाएंगे, उमर अता बंदयाल, सदर पाकिस्तान भी अपने ओहदा छोड़ देंगे, उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो ऐसे हालात के अंदर यही फैसला है कि जब तक इमरान मजबूत है, जब तक हम चाहेंगे नहीं, उस वक्त तक इन चीज़ों को जो है वो नहीं करने देंगे। तो निगरान सेटअप बनेगा, लेकिन इंतखाबात अभी नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ जिस तेज़ी से बनाई गई, जैसे विकटें दूसरों की गिरी, इनके पास विकटें आई थी, उसी तेज़ी के साथ बिखर गई, निखर गई। बड़ा आलमिया है कि इतनी बड़ी पार्टी बन गई, इतने मजबूत हो गए अवाम में, उसके बावजूद लोग छोड़ गए, अहम लोग छोड़ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मज़ामत करो, उसके बाद छोड़ देते हैं। यही 9 मई का सानिया था, यही प्लान था जिसके तहत चीज़ें हुई। तो हैरत ये है कि ये काम तो पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ था, नून लीग के साथ भी हुआ था, लेकिन उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP और MNA थे या लोग थे, वो जितनी तेज़ी से आए थे उतनी तेज़ी से वापस गए। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट ही ये सारा प्लान करती है, इस्टेब्लिशमेंट ही आज उनको उनकी नीतियों और इरादों को बदल रही है। तो वो करें तो क्या करें, पहले भी उन्हीं की सुनी थी, अब भी उनकी सुन रहे हैं, मुस्तकबिल देखा जाएगा क्या होता है। जो अता तारा ने उन्होंने कहा कि जेल में चिकन, मंचूरियन और पिज़्ज़ा नहीं मिल सकता। साथ में उन्होंने क्या कहा कि ये जितनी खवातीन हैं इन सब पर ट्रायल किया जाएगा, इनको सज़ा मिलेगी, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की है, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। इनको कोई पिज़्ज़ा नहीं खिलाएंगे, ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, बल्कि इनके ऊपर बगावत का मुकदमा चलेगा। फिर चीज़ें जो हैं बैलेंस होंगी और मामलात जो हैं आगे बढ़ेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में
دیکھا جائے تو جہانگیر خان ترین جو ہے وہ سینچری کرنے کے قریب ہے. یہ دعویٰ ہے, یہ حقائق ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جہانگیر خان ترین جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ توڑ لیے ہیں کسی کی مدد سے, اور وہ 100 کے قریب تقریباً قریب ترین پہنچ چکے ہیں. اب باضابطہ طور کے اوپر کیا اعلان کریں گے, لیکن پاکستان کے اندر دوسری بڑی سیاسی قوت جس شخص کی قیادت میں ہوگی اور وہ جو پارٹی ہوگی وہ یقیناً جہانگیر خان ترین ہوں گے, اور ان سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی. تو لگتا یہ ہے کہ ایک مکسچر بنایا جائے گا, حالات اس طرح کے پیدا کیے جائیں گے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے برسر اقتدار نہیں آئے گی. چونکہ میاں صاحب آئے تھے, آنکھیں دکھائی تھی, کچمر نکال دیا گیا ان کا. عمران خان آئے, لولی لنگڑی حکومت دی گئی, بقول ان کے کہ ہمیں کوئی 40 سیٹیں کم ملی, ان کو بھی ایک ایسی کرسی پہ بٹھایا گیا جس کی ایک ٹانگ ان کی تھی, باقی 3 کسی اور کی تھی, تو وہ گر گئے کرسی سے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی بندہ 4 سال وزیر اعظم پورے نہیں کر سکا. کسی کے اوپر ہار چوری کا الزام لگا, کسی نے سوئس بینک کو خط نہیں لکھا, عمران خان جو تھے ان کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا, تو نواز شریف صاحب جو تھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ہٹا دیے گئے. تو یہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے, اس ماجرے کو پھر کبھی سمجھاؤں گا. یہ 4 سال چونکہ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر 5 سال کے لیے حکومت برسر اقتدار آتی ہے, جمہوری حکومت ہے, اس کا ٹرنیور 5 سال اگر ہے تو آرمی چیف کو بھی 5 سال کے لیے لگائیں, پلس اس کے ساتھ کیا کریں کہ اگر 4 سال کی حکومت ہے تو آرمی چیف کو بھی 4 سال کے لیے لگائیں. یہ جب چیف کے تبادلے کا معاملہ آتا ہے تب وزیر اعظم بھی جاتا ہے, بلیک میل بھی ہوتا ہے, ساری حرکتیں کی جاتی ہیں اس وقت. اسحاق ڈار صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے, وہ دعویٰ مختصر سا یہ ہے کہ دیکھیے تھوڑا ڈیزل سستا ہو گیا, فلاں چیز ہوگی, ایسی ہوگی, اب پاکستان آگے بڑھے گا, ترقی کرے گا, اور اللہ کرے ان کی زبان مبارک ہو, پاکستان ترقی کرے. جو بھی پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائے یہ بہت اچھی بات ہے, اور ترقی ہونی چاہیے. جب ترقی ہوگی تو عوام کے لیے خوشحالی ہوگی, عوام خوشحال ہوگی تو سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی. تو اسحاق ڈار صاحب کا یہ دعویٰ کتنا سچا ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. IMF کے ساتھ تو ان کے معاملات بن نہیں رہے, الیکشن سے قبل جو بجٹ پیش کرنا ہے اس میں بھی دشواریاں ہیں. یہ دشواریاں کتنی ہیں, کس نوعیت کی ہیں, کب تک ختم ہوں گی, مزید خبریں لے کے آج تیسرے ایپیسوڈ میں بھی آپ سے پھر مخاطب ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.